السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ معزز ناظرین کرام، دین اسلام میں اخوت، اسلامی بھائی چارہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مسلمانوں کا ایک دوسرے کا دکھ بانٹنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی مصیبت میں کام آنا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مومنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں، محبت کرنے میں اور لطف و مہربانی میں ایک جسم کی طرح دیکھے گا کہ جیسے جسم کا ایک حصہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس بیماری کی وجہ سے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مومنوں کو ایک جسم کے ساتھ مثال کے ساتھ بیان کیا ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال ایک دیوار کی طرح ہے، جیسے دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ایسے ڈال کر دکھایا کہ جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہیں، ایسے ہی مومنوں کی مثال ہے کہ مومن ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنے والے ہیں، دوسروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھنے والے ہیں۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مسلمانوں میں بھائی چارہ قائم کر دیا۔ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سیدنا سعد بن ربیع کے ساتھ میرا بھائی چارہ قائم کر دیا تو حضرت سعد نے یہ کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میں آدھا مال آپ کو دے دیتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اپنے بیویوں میں سے جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت سے فارغ ہونے کے بعد آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارے کو اس قدر اہمیت حاصل تھی، خونی رشتہ جو تھا وہ بھی پیچھے رہ جاتا تھا، اور وہ وقت تھا کہ جب مسلمان ایک دوسرے کے اوپر جانیں نچھاور کیا کرتے تھے، اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور میدان جنگ میں زخموں سے چور، زخموں سے کرانے والے، پانی کی طلب رکھنے والے اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے بھائی کی پیاس کا خیال رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی کو پانی پلایا جائے۔ یہ وہ وقت تھا جسے قرون اولیٰ کا دور کہتے ہیں کہ مسلمان جسد واحد کی طرح تھے، ایک دیوار کی مانند تھے، ایک دوسرے کی مصیبتوں کو اپنی مصیبت سمجھنے والے تھے۔ پھر اللہ کا کرم و فضل بھی ان پر بے شمار تھا، جہاں جاتے تھے، جس طرف جاتے تھے، اللہ فتوحات نصیب کرتا تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنے والے تھے، اور پھر اللہ کے حکم سے جس طرف کا رخ کرتے تھے وہ علاقے ان کے سرنگو ہو رہے تھے۔ اسپین و اندلس کیا، یورپ کیا، چین کیا، وہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہنچتے ہیں، اور ان کے بعد طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر جیسے بہادر اور نڈر لوگ بھی ان علاقوں کو فتح کرتے ہیں۔ اور وہی فلسطین جب یہود کے پنجہ استبداد میں تھا، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اس کو فتح کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ دوسرے مسلمانوں دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے تھے۔ آج
کیا مسلمان تعداد میں کم ہیں؟ کیا معاشی اعتبار سے کمزور ہیں؟ تعداد میں بھی کم نہیں ہے، معاشی اعتبار سے بھی کمزور نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہر جگہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے؟ وہ کشمیر کے مسلمان کیوں نہ ہوں، روہنگیا کے مسلمان کیوں نہ ہوں، اریٹریا کے مسلمان کیوں نہ ہوں، عراق و شام کے مسلمان کیوں نہ ہوں، اور فلسطین کے مسلمان کیوں نہ ہوں، ہر طرف جہاں دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اوپر یہودی صہیونی ظلم و جبر کر رہے ہیں، ان کے اوپر بے انتہا ظلم کر رہے ہیں، ظلم کی داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں کی معیشت کمزور ہو گئی ہے؟ کیا مسلمان تعداد میں کم ہو گئے ہیں اور پھر ہر طرح کی قوت بھی رکھتے ہیں؟ اس کے باوجود مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر گئی ہے اور موت سے ڈرنے لگے ہیں۔ رسول کائنات کے پیارے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اقوام کفر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، بلکہ دشمن کے دلوں سے اللہ تمہارا رعب نکال دیں گے اور تمہارے دل میں اور تم وہن کی مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول، یہ وہن کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے اور موت سے ڈر رہے ہیں۔ گھروں کے گھر کیا، علاقوں کے علاقے کیا، ملکوں کے ملک اس بات کی عملی تصویر بنے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتے۔ آج اگر فلسطین میں یہودی صہیونی ظلم کر رہے ہیں تو وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مسلمانوں کے پاس معاشی ضروریات پورے کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمان ہر طرف ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نے سیرا کر لیا ہے اور یہ موت سے ڈرنے لگے ہیں۔ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اگر آج مسلمان اپنے دلوں میں جذبہ ایمانی پیدا کر لیں، جذبہ اخوت پیدا کر لیں، تو وہ دور پلٹ سکتا ہے کہ جب موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر اور محمد بن قاسم جیسے بہادر ایک مظلوم عورت کی پکار سن کر ہندوستان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ محمود غزنوی ہندوستان پر 17 حملے کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے محبت تھی، اخوت کا رشتہ قائم تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تکلیف ان کی تکلیف نہیں ہے، یہ ہماری تکلیف ہے۔ اس لیے تو وہ عرب سے چلتے ہوئے ہندوستان، ایشیا میں پہنچتے ہیں۔ آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کی محبت پیدا کر دے اور ہم جسد واحد کی طرح ہو جائیں اور ایک دیوار کی مانند ہو جائیں۔ اگر ہم یہ نقشہ کھینچ لیتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کے لیے اسے آسان فرما دے گا، اور آپ کے لیے یہ یہودیت کیا ہے، یہ صہیونیت کیا ہے، یہ قبلہ اول القدس جو آج یہود کے پنجہ استبداد میں ہے، اگر مسلمان یکجا ہو کے جذبہ ایمانی سے، جذبہ اخوت سے سب ایک ہو کر اس کی طرف نظریں اٹھا دیں تو یہ یہودیت بھی دب جائے گی اور یہ باطل بھی چھٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں جذبہ ایمانی اور جذبہ اخوت پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔